زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ دوستان محترم، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ پہلے بادشاہوں کو اللہ والوں سے بڑی عقیدت تھی اور وہ اللہ والوں سے نصیحت سننے اور ان پر عمل کرنے کے عادی تھے۔ اور اس ویڈیو میں آپ کو معلوم ہوگا کہ مسلمانوں کا امیر خلفائے رابعہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا جانشین ہوتا ہے، اس لیے انہیں پاک لوگوں کے نقش قدم پر چل کر خالق و مخلوق کے حقوق پورے ادا کرنے چاہیے۔ اور یہ بھی معلوم ہوگا کہ اللہ والوں کی نظر میں اس دنیا اور اس کی فانی نعمتوں کی کچھ وقعت نہیں ہے۔ دوستو، میں آپ کا بھائی گلزار اشرف اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک حیرت انگیز انفارمیشن چینل۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم بات کرتے ہیں حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور ہارون رشید۔ حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ حج کو جاتے ہوئے بغداد شریف پہنچے تو ہارون رشید نے آپ کو اپنے پاس بلایا۔ آپ جب ہارون رشید کے پاس تشریف لے گئے تو اس نے پوچھا کہ آپ ہی شفیق زاہد ہیں؟ آپ نے فرمایا شفیق تو ہوں مگر زاہد میں نہیں ہوں۔ ہارون رشید نے کہا آپ مجھے کچھ نصیحت فرمائیے۔ آپ نے فرمایا کہ ہوش رکھ، حق تعالی نے تجھے صدیق کی جگہ بٹھایا ہے، وہ تجھ سے صدق طلب کرے گا، اور فاروق کی جگہ بٹھایا ہے، وہ تجھ سے حق و باطل کے درمیان فرق طلب کرے گا، اور ذو النورین کی جگہ بٹھایا ہے، وہ تجھ سے حیا و کرم چاہے گا، اور علی المرتضیٰ کی جگہ بٹھایا ہے، وہ تجھ سے علم و عدل چاہے گا۔ ہارون رشید نے کہا جزاک اللہ، اور نصیحت فرمائیے۔ آپ نے فرمایا کہ حضرت حق سبحانہ و تعالی کا ایک مکان ہے جسے دوزخ کہتے ہیں، خدا نے تجھے اس کا دربان بنایا ہے اور 3 چیزیں تجھے دی ہیں، مال، تازیانہ اور تلوار، اور فرمایا ہے کہ مخلوق کو ان تینوں چیزوں سے دوزخ سے علیحدہ کرو۔ جو حاجت مند تیرے پاس آئے مال سے اس کی مدد کر تاکہ وہ گمراہ نہ ہو جائے، اور جو خدا کے حکم کے خلاف کرے اسے کوڑے سے تنبیہ کر، اور کسی کو مار ڈالے اس سے تلوار کے ساتھ قصاص لے۔ اگر ان کاموں کو تو نہ کرے گا تو قیامت کے روز تجھ سے پوچھ تاچھ کی جائے گی۔ ہارون رشید نے کہا جزاک اللہ، اور نصیحت فرمائیے۔ شفیق بلخی فرماتے ہیں اگر کسی جنگل میں تجھے پیاس لگے اور تم پیاس سے قریب المرگ ہو جاؤ تو اس وقت اگر تمہیں پانی کا ایک پیالہ کہیں مل جائے تو تم اس پانی کے پیالے کو کتنے میں خریدو گے؟ ہارون رشید نے کہا کہ میں آدھی بادشاہت بھی دے کر خرید لوں گا۔ آپ نے فرمایا اگر پھر اس پانی پینے کے بعد تیرا پیشاب بند ہو جائے اور بالکل جاری نہ ہو یہاں تک کہ تم قریب المرگ ہو جاؤ، اور اس وقت کوئی شخص آ جائے اور کہے کہ میں تیرا علاج کروں گا مگر اس شرط پہ کہ اگر تمہارا پیشاب جاری ہو جائے تو آدھی بادشاہت لے لوں گا، تو تم کیا کرو گے؟ ہارون رشید نے جواب دیا میں دے دوں گا۔ آپ نے فرمایا تو پھر سمجھ لو کہ یہ حقیقت تمہارے بادشاہت کی ہے کہ حق کی قیمت چند گھونٹ پانی کے اور چند قطرے پیشاب کے ہیں۔ پھر اے ہارون رشید اس حقیر بادشاہت پر فخر کیسا؟ ہارون رشید رونے لگا اور کہنے لگا آپ سچ فرما رہے ہیں۔ پھر آپ کو بڑی عزت و تعظیم کے ساتھ رخصت کیا۔ تذکرۃ الاولیاء صفحہ نمبر 243۔ معزز ناظرین، پتہ ہی چلتا ہے کہ پہلے بادشاہوں کو اللہ والوں سے بڑی عقیدت و محبت ہوتی تھی۔ وہ تلاش میں رہتے تھے کہ کہیں ہمیں کوئی اللہ والا ملے اور ہم اس سے ملاقات کریں۔ اسی طرح حضرت ہارون رشید نے ایک رات اپنے وزیر سے کہا کہ آج مجھے کسی بزرگ کے پاس لے چلو، چونکہ میرا دل اس کاروبار سے اکتا گیا ہے۔
تھوڑی دیر اطمینان اور راحت پاؤں۔ وزیر ہارون رشید کو سفیان عینیہ کے مکان پر لے گئے اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ سفیان نے کہا کون ہے؟ وزیر نے جواب دیا امیر المؤمنین ہیں۔ سفیان بولے کہ مجھے خبر کیوں نہ کی تاکہ میں خود خدمت میں حاضر ہو جاتا۔ ہارون رشید نے یہ سن کر کہا کہ یہ وہ نہیں ہے جس کی مجھے تلاش ہے۔ وزیر نے کہا تو پھر آپ جیسا مرد کامل چاہتے ہیں وہ فضیل ایاز ہیں۔ بادشاہ نے کہا تو چلو ان کے مکان پر چلو۔ چنانچہ حضرت فضیل کے مکان پر پہنچے۔ اس وقت حضرت فضیل قرآن کی تلاوت کر رہے تھے اور یہ آیت کریمہ پڑھ رہے تھے، ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا، یعنی جن لوگوں نے برے کام کیے ہیں کیا وہ گمان کرتے ہیں کہ ہم ان کو ان لوگوں کے ساتھ برابر کر دیں گے جنہوں نے نیک کام کیے؟ ہارون رشید نے یہ آیت سن کر کہا اگر کوئی نصیحت طلب کروں تو یہی آیت کافی ہے۔ پھر دروازہ کھٹکھٹایا۔ حضرت فضیل نے کہا کون ہے؟ وزیر نے جواب دیا امیر المؤمنین ہیں۔ آپ نے فرمایا امیر المؤمنین کا مجھ سے کیا کام اور مجھے ان سے کیا کام، مجھے مشغول نہ کیجیے۔ وزیر نے کہا کہ حاکموں کی اطاعت ضروری ہے۔ فرمایا مجھے پریشان نہ کرو۔ وزیر نے کہا ہمیں اندر آنے کی اجازت دیجیے ورنہ ہم زبردستی اندر آ جائیں گے۔ آپ نے فرمایا میری اجازت نہیں ہے اور اگر زبردستی آتے ہو تو مختار ہو۔ ہارون رشید کے دل پر ان باتوں کا بڑا اثر ہوا اور وزیر کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ حضرت فضیل نے چراغ بند کر دیا تاکہ ہارون رشید کا چہرہ نظر نہ آئے۔ اسی اثنا میں ہارون رشید کا ہاتھ حضرت فضیل کے ہاتھ پر پڑ گیا۔ حضرت فضیل نے فرمایا یہ ہاتھ کیسا نرم ہے، اگر دوزخ کی آگ سے بچ جائے، اور یہ کہہ کر نماز کی نیت باندھ لی۔ ہارون رشید رونے لگے، عرض کی کہ کوئی بات تو ہم سے کیجیے۔ حضرت فضیل نے سلام پھیرا تو فرمایا کہ جب حضرت عمر بن عبدالعزیز کو تخت سلطنت پر بٹھایا گیا تو انہوں نے اپنے دوست سے کہا کہ میں بہت بڑی آزمائش میں مبتلا ہوا ہوں، مجھے اس آزمائش میں کامیاب ہونے کی کوئی تدبیر بتائے۔ تو ایک صاحب نے ان سے کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کل آپ کو عذاب سے نجات ہو تو مسلمان بوڑھوں کو مثل اپنے باپ کے اور جوانوں کو مثل اپنے بھائیوں کے اور بچوں کو بجائے فرزندوں کے اور عورتوں کو بجائے ماں بہن کے جانیے اور ان کے ساتھ برتاؤ بھی اچھا کیجیے۔ ہارون رشید نے کہا کچھ اور فرمائیے۔ فرمایا کہ بزرگوں پر مہربانی کرو اور بھلائی کے ساتھ احسان کرو اور اولاد کے ساتھ نیکی کرو۔ پھر فرمایا کہ اے ہارون رشید میں تیرے خوبصورت چہرے کو دیکھ کر ڈرتا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ دوزخ کی آگ اس کو جلائے، اس لیے کہ کم من امیر ہونا کا اسیر، کتنے امیر ہیں جو وہاں قیامت کے روز اسیر ہوں گے۔ ہارون رشید یہ باتیں سن کر رونے لگا اور خوب رویا اور پھر کہا کہ کچھ اور فرمائیے۔ حضرت فضیل نے فرمایا کہ خدا سے اس کے سامنے جواب دینے سے ہوشیار رہے اور تیار ہے کہ قیامت کے روز خدا تجھ سے ایک ایک مسلمان کے بارے میں پوچھ گچھ کرے گا اور ہر ایک کا انصاف طلب کرے گا۔ اگر کسی رات کوئی بڑھیا بھی اپنے گھر میں بھوکی سوئی ہوگی تو کل قیامت کے روز تیرا دامن پکڑے گی اور تجھ سے جھگڑے گی۔ ہارون رشید روتے روتے بے ہوش ہو گیا۔ وزیر نے کہا بس کیجئے کہ آپ نے تو امیر المؤمنین کو مار ڈالا۔ حضرت فضیل فرمانے لگے خاموش رہے، اسے میں نہیں بلکہ تجھ سے خوش آمدی مارتے ہیں۔ پھر ہارون رشید کو ہوش آیا تو حضرت فضیل سے کہا کسی کا کچھ دینا ہے؟ حضرت فضیل نے فرمایا ہاں، خدا تعالیٰ کا مجھ پر قرض ہے اور وہ قرض اس کی اطاعت ہے، اگر وہ اس بات میں مجھ پر گرفت کرے تو افسوس ہے مجھ پر۔ ہارون رشید نے کہا میں لوگوں کا قرض پوچھتا ہوں۔ فرمایا خدا کا شکر ہے، اس نے بہت بڑی نعمتیں عطا فرما رکھی ہیں اور مجھے اس کی کوئی شکایت نہیں۔
پھر ہارون رشید نے 1000 دینار کی تھیلی ان کے سامنے رکھ دی اور کہا یہ مال حلال ہے اور مجھے ماں کے ورثے سے ملا ہے۔ حضرت فضیل نے فرمایا کہ میری ساری نصیحتیں بیکار ہو گئیں، میں تجھے نجات اور بے تعلقی کی طرف بلاتا ہوں اور تم مجھے ہلاکت میں ڈالنا چاہتے ہو۔ میں کہتا ہوں کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے حقداروں کو دے دو، مگر تم جسے نہ دینا چاہیے اسے دیتے ہو۔ یہ فرما کر ہارون رشید کے پاس سے اٹھ کر کھڑے ہوئے اور دروازہ بند کر لیا۔ ہارون رشید اور وزیر باہر آئے تو ہارون رشید نے کہا واقعی یہ مرد حق اور اللہ کا دوست ہے۔ تذکرۃ الاولیاء صفحہ نمبر 94۔ دوستان محترم، اس حکایت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جن کو عرفان معرفت کی دولت حاصل ہو جائے وہ اس دنیاوی دولت کی پرواہ تک نہیں کرتے، اور ایسے ہی لوگ دراصل بادشاہ ہوتے ہیں، اور دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ بھی ان رومانی بادشاہوں کے درباروں میں حاضر دیتے ہیں۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ پہلے زمانے کے مسلمان بادشاہ بھی اللہ والوں سے عقیدت رکھتے تھے اور ان کے حضور حاضر ہوا کرتے تھے، اور نعم الامیر علی باب الفقیر کے مطابق وہ بڑے ہی اچھے تھے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ نفس پر حکومت بڑی قابل قدرت حکومت ہے۔ دوستوں، امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں لائک کیجیے گا، دوستوں میں شیئر کیجیے گا۔ ملتے ہیں کل ایک اچھی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔